الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وآقانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. صدق اللہ العظیم. حمد و ثنا کے بعد لاکھوں اربوں کربوں درود و سلام آقا دو جہاں رحمت عالم شفیع المذنبین رحمت کائنات ہادی عالم راحت للعاشقین جناب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر، جس کے طفیل اللہ کی ذات عالی نے اس ساری کائنات کو بنایا، سجایا اور اب تک باقی رکھا، اور اس پیاری ذات پر لاکھوں اربوں کربوں درود و سلام جس مقدس ذات کے صدقے اللہ نے ہم سب کے عیبوں پر پردہ ڈالا اور اب تک ہماری شکلوں کو باقی رکھا. اللہ کی ذات عالی ساری امت محمدیہ کی طرف سے ہمارے پیارے نبی آقا دو جہاں رحمت عالم رحمت کائنات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہترین بدلہ عطا فرمائے. میرے بزرگوں اور دوستوں، جس طرح کے چند جمعوں سے آقا دو جہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے حج مبارک کا تذکرہ چل رہا ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ایک ہی حج کیا اور اس کے اندر بے شمار واقعات ہیں. تقریباً سارے بیان بھی نہیں کیے، میں نے بھی نہیں کیے، کافی 2-4 ماہ چلتے جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات بابرکات ساری انسانیت کے لیے نمونہ، آپ کو دیکھ کے ہی لوگوں نے عمل کرنا تھا. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک وجہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ آپ نے اونٹنی پر جو طواف کیا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ لوگ دیکھ لیں کہ اللہ کے نبی طواف کیسے کر رہے ہیں. لوگ مسئلہ پوچھ رہے تھے، اللہ کے نبی بتا رہے تھے تاکہ لوگوں کو مسئلہ پوچھنے میں آسانی ہے. تو یہاں تک بات پہنچی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعرات کے دن 8 ذوالحجہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مینا کی طرف تشریف لے گئے. مینا میں آپ نے 5 نمازیں ادا کی. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان عرفہ یعنی عرفات میں تشریف لے کر گئے. وہاں پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاتے وقت ہی نامیرہ مقام پر آپ کا خیمہ لگا ہوا تھا چپڑے کا.
یہ ہم ایک لفظ بولتے ہیں مسجد نمرہ، یہ نمرہ لفظ نہیں ہے، یہ لفظ ہے نامیرہ، میم کے نیچے زیر ہے، نامیرہ، مسجد نامیرہ، ہم کہتے ہیں مسجد نمرہ، حالانکہ صحیح نام یہ مسجد نامیرہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیمہ مبارک لگا ہوا تھا، آپ نے جاتے وقت آرام کیا، پوچھا، آرام کرنے کے بعد اے بلال زوال کا وقت ہو گیا، فرمایا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور اٹھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کا دن یوم عرفہ میدان عرفات میں آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور اسی میدان عرفات میں ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی پڑھی، ایسے ہی بس اللہ کا حکم ہے۔ اس لیے میں بار بار عرض کرتا ہوں بھائی، دین اسلام خواہشات کا نام نہیں، دین اسلام اللہ اس کے رسول کی بات کو مان لینے کا نام۔ یہی میں نے خطبے میں ابھی حدیث پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے تم میں سے کوئی مسلمان ہی نہیں ہے جب تک اس کی خواہشات میری خواہشات کے تابع نہ ہو۔ جو میں کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں، وہ آدمی کی چاہت میری چاہت بن جائے، اس آدمی کی پسند میری پسند بن جائے، پھر یہ مسلمان ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به، یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، یہ خطبہ بڑا اعلیٰ درجے کا اور حقوق العباد کے اوپر سارا مرتب ہے، مکمل۔ یہ خطبہ اتنا بہترین ہے کہ پورے دین کا خلاصہ اس میں بیان کیا ہے، اور اتنا بہترین خطبہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑے مجمع میں آخری بیان بھی ہے، آخری نصیحت بھی ہے، آخری وصیت بھی ہے۔ بس اس کے بعد آتا ہے حدیث میں اللہ کے نبی نے 11ویں ذوالحجہ کو آپ نے جمرات کے اوپر جہاں شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں وہاں بھی خطبہ دیا ہے، ایسے 7 ذوالحجہ کا بھی حدیث میں آتا ہے، اور ایک حدیث میں 12ویں ذوالحجہ کا، 10ویں ذوالحجہ کا بھی آتا ہے۔ لیکن خطبہ 3 جگہ پر خطبہ دیا ہے اور تینوں خطبہ ایک ہی ہے، سب کے اندر ایک ہی بات بار بار دہرائی ہے، بار بار دہرائی ہے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کے دل کے اندر یا کسی چیز کی عظمت بیان کرنے کے لیے انسان ایک بات کو بار بار دہراتا ہے تاکہ وہ دلوں میں بیٹھ جائے، دل کے اندر اتر جائے۔ تو اس خطبے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بات کو بار بار دہرایا تاکہ لوگوں کے دلوں میں اتر جائے۔ وہ خطبہ کیسے ارشاد فرمایا؟ آپ قصواں اٹھنے پر سوار ہوئے، بھائیو یہ خطبہ سننے کے نہیں بلکہ یہ خطبہ پینے کے لائق ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کی ذات یعنی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ خطبہ اتنا قیمتی ہے کہ سونے کے پانی کے ساتھ اسے لکھا جائے پھر بھی اس کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی، اتنا بہترین اور عمدہ خطبہ ہے یہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفہ کے دن قصواں اونٹنی پر بیٹھ کر اللہ کے نبی نے شروع یہاں سے کیا، یا ایھا الناس اسمعوا لی، اے لوگو میری بات کو غور سے سنو، فإنی لا ادری لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا الموقف، کہ اے دنیا بھر کے لوگوں 1,24,000 کا مجمع جو وہاں موجود تھا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی یمن سے آئے، کوئی مدینہ سے آئے، کوئی مکہ سے آئے، کوئی فلاں جگہ، کوئی فلاں جگہ، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کرنا کوئی چھوٹی بات تو نہیں، بڑی اعلیٰ درجے کی بات ہے۔ اور قربان جائیں سرکار دو عالم، ہادی عالم، نور مجسم، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انسان خوشی سے جھوم اٹھتا ہے، اور انسان اگر سوچے تو سرکار کی محبت دل میں اور بڑھ جانی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ نے تو میرے ساتھ حج کر لیا ہے، میرے یہ درویش فقیر امتی یہ کیا کریں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جس آدمی نے رمضان المبارک میں عمرہ کیا وہ ایسا ہی ہے کہ اس نے میرے ساتھ حج کیا، اس کا اجر اتنا ہی ہے کہ اس نے میرے ساتھ حج کیا، اس کا ثواب اور اس کی نیکیاں ایسی ہی ہیں کہ جس نے اس نے میرے ساتھ حج کیا۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین تو اللہ کے نبی کا جھوٹا پی لیتے تھے، بچا کھانا بچا کھا لیا، پانی بچا پی لیا،
لیکن یہ امت کہاں جاتی؟ اس لیے اللہ کے نبی نے اپنا بچا ہوا پیارا مقدس اعلیٰ نورانی وہ پانی آپ نے آب زمزم کے کنویں میں ڈال دیا، تاکہ جب تک میری امت آئے کہ میری امت کے غریب مسکین لوگ بھی میرا جوتا پیتے ہی رہے، پیتا ہی رہے۔ اتنے اللہ کے نبی نے اس امت کا خیال رکھا یار۔ اس سے سوچنا چاہیے کہ ایک محسنیت انسانیت نے ہم انسانوں کے اوپر کتنا بڑا احسان کیا کہ جہاں دیکھا میری امت کو مشقت پیش آئے گی وہاں اللہ کے نبی نے سہولت دے تاکہ میری امت کو مشقت کا سامنا نہ کرنا پیش آئے۔ یہ ایک مثال نہیں، کئی مثالیں ہیں، لیکن یہ میرا موضوع نہیں، موضوع سے بات نکل جائے گی باہر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں سے بات شروع کی، قال فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا الموقف۔ اے دنیا بھر کے لوگوں، کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے کہ اے لوگوں، اے میرے پیارے صحابہ کرام، آج کے بعد شاید آئندہ سال تم مجھے اس جگہ پر نہ دیکھو۔ آپ ذرا تھوڑا سا تصور کریں کہ میرا پیر، میرا استاد مجھے یہ کہے اور میرے استاد کے ساتھ مجھے کوئی زندگی گزارتے ہوئے 20 30 40 سال گزر جائے، یا میرا ابا مجھے کہے کہ بیٹا آئندہ سال تو مجھے یہاں نہیں دیکھے گا، تو دل خود بخود غم زدہ ہونے لگتا ہے کہ یار پتہ نہیں کیا بنے گا۔ حالانکہ یہ انسان ہے، ان کا کوئی رتبہ اور مقام نہیں ہے، یہ اللہ چاہے تو پیر کو رتبہ دے، چاہے ابا کو جنت دے دے، چاہے ابا کو دوزخ میں پھینک دے، لیکن آمنہ کے لال، نبیوں کے سردار، جنت آپ کے قدموں کے نیچے، جنت آپ کی حد آپ کے لبوں کے اوپر بچھا دی گئی، دوزخ آپ کی برکت سے مٹھا دی گئی۔ وہ پیاری ہستی کہہ رہی ہے کہ شاید آئندہ کے بعد اس سال کے علاوہ آئندہ سال آپ مجھے نہ دیکھ سکو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ پر کیا بیتی ہوگی بھائیو، یہ الفاظ میں آ نہیں سکتی، اس کو ہم نہیں سمجھ سکتے، یہ وہی لوگ سمجھ سکتے جو اللہ کے نبی کے سامنے، جن کو اعلیٰ درجے کا عشق تھا، ہماری عقلوں سے بالاتر ہے۔ پہلی بات اللہ کے نبی نے یہ کی۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خطبہ شروع کیا۔ اس کے اندر تقریباً 10-15 باتیں ہیں، ساری حقوق العباد کے متعلق ہیں، سارے بندوں کے معاملات کے متعلق ہیں سب۔ پہلی بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی، اے دنیا بھر کے لوگوں، جیسے یہ مہینہ حرمت والا، یہ شہر حرمت والا، یہ جگہ حرمت والی یعنی عظمت اور بلندی والی ہے، اس جگہ کسی کو قتل کرنا حرام ہے، ایسے ہی فرمایا ایک دوسرے کا خون، جان، مال دوسرے کے اوپر حرام ہے، کہ کوئی آدمی دوسرے کے خون کا پیاسا نہ بنے، دوسرے کی جان کا پیاسا نہ بنے، کسی کے مال پر نظر نہ رکھے کہ اس کا مال چرا لوں گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی بات ارشاد فرمائی۔ یہاں سے ایک بات معلوم ہو رہی ہے کہ اللہ کے ہاں اور اللہ کے حبیب کے ہاں مسلمان کی جان اور مسلمان کے مال کی بڑی عظمت اور وقت ہے۔ اس لیے تو اللہ کے نبی وصیت بھی یہی کر رہے ہیں، نصیحت بھی یہی کر رہے ہیں کہ قتل نہیں کرنا اور ناجائز کسی کا مال نہیں لینا۔ پہلی بات یہ ارشاد فرمایا اور آخری خطبہ ہے، اور ارشاد فرمایا کہ کسی کے خون کا دشمن نہیں بننا، مال کا دشمن نہیں بننا، لہذا سب پر حرام ہے کہ کوئی آدمی کسی کا مال اٹھائے، کسی کو قتل کرے۔ دوسری بات آپ نے یہ ارشاد فرمایا، پھر آگے یہ بھی بات فرمائی آپ نے، فرمایا ان قریب تم اللہ کے پاس جاؤ گے، اللہ تم سے تمہارے اعمال کے متعلق پوچھیں گے کہ تم دنیا میں کیا کر کے آئے۔ یہ اللہ کے نبی نے یہ بھی اطلاع کر دی۔ اس سے بھی اشارہ مل گیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے چلو کوئی نہیں، کچھ تھوڑا بہت کسی کو قتل کر دیا، جان مال لوٹ بھی لی تو کوئی بات نہیں۔ فوری اللہ کے نبی نے کہا نہ، یہاں میں تو دنیا سے چلا بھی گیا، میرے جانے کے بعد تم بھی ایک دن اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، تم سے اللہ پوچھے گا تم دنیا میں کیا کرتوت کر کے آئے، کیا کر کے آئے تم، تو میں اللہ تم سے تمہارے اعمال کے متعلق سوال کریں گے، لہٰذا تم نیک اعمال کرتے رہنا۔ دوسری بات آپ نے ارشاد
فرمایا اگر کسی کے پاس امانت ہے، کسی کے پاس امانت ہے تو وہ امانت میں خیانت نہ کرے، وہ جس کی امانت ہے اس کے پاس وہ امانت صحیح سلامت پہنچا دے، صحیح سلامت پہنچا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صفت تھی، آج بھی جو سرکار کا وہ منبر شریف ہے، منبر رسول ہے، وہاں یہ لکھا ہوا ہے محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین، کہ محمد جو اللہ کے رسول ہے اور وعدے کے سچے ہیں اور امانت دار ہیں۔ اللہ کے نبی کی صفت تھی امانت دار اور وعدے کے سچے۔ روایت میں آتا ہے کہ کافر لوگ جب سفر پر جاتے اپنی نوجوان بیٹیاں اللہ کے نبی کے گھر چھوڑ جاتے، ہم سفر پر جا رہے ہیں کہ ہماری بیٹی اپنے پاس رکھ، اتنا اعتماد کافر کرتے تھے۔ اور آج ذرا دیکھیں، میں اپنے سچے بھائی پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں، ابا میرے پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں کہ میرا بیٹا ٹھیک نہیں ہے، کیوں؟ خیانت کی بیماری عام ہو گئی۔ اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ ایک وقت آئے گا لوگ صبح کو اٹھیں گے، قیامت کی علامات آپ نے بتائی، 1000 لوگوں میں سے ایک آدمی بھی ایمانت دار نہیں ملے گا، نمازی مل جائیں گے، ایمانت دار کوئی نہیں ملے گا کہ کوئی امانت دار مل جائے۔ یہ دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی، فرمایا امانت میں خیانت نہ کرو، جس کی امانت ہے اس تک صحیح سلامت ایمانت کو پہنچا دو۔ اب یہ دیکھو، یہ بھی حقوق العباد کا مسئلہ ہے۔ آپ دیکھیں اگر آپ اور میں اور ساری امت مسلمہ اس پر عمل کرے تو یار یہ آپس کے جھگڑے اور فساد ختم ہو جائیں گے یا نہیں ہو جائیں گے؟ یہ جو ہمارا ایمان آج کل ڈول رہا ہے چند ٹکوں کی خاطر، چند پیسوں کی خاطر، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ تو آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی، اور قرآن میں بھی حکم ہے 5ویں پارے کے اندر، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم امانت کو ان جن کی امانت ہے ان لوگوں تک پہنچا دو، اپنے پاس نہ رکھو امانت۔ اور یہاں ایک مسئلہ سمجھ لینا غور سے میرے بھائیوں اور بزرگوں، شرعی مسئلہ یہاں تک ہے، اگر مجھے کسی آدمی نے پیسے دیے ہیں کہ یہ پیسے آپ کے پاس امانت ہے، تو جس چھاپر کے اندر، جس تھیلی کے اندر دیے ہیں، وہی تھیلی وہی شاپر کے اندر وہ پیسے دینا، واپس دینا ضروری ہے۔ یہاں تک شریعت حکم دیتی ہے تاکہ وہم بھی پیدا نہ ہو، بددیانتی کا وہم بھی پیدا نہ ہو، تو خیانت نہ کر سکے امانت کے اندر۔ یہاں تک شریعت نے حکم دیا ہے۔ اور آگے والا مسئلہ بھی سمجھ لیں، مجھے کسی نے پیسے امانت دیے، میں نے ان پیسوں کی حفاظت کی، حفاظت کے باوجود وہ پیسے مجھ سے چور لے گیا، ضائع ہو گئے۔ اب جس کے پیسے ہیں وہ مجھ سے طلب نہیں کر سکتا، مجھ سے مانگ نہیں سکتا، کیوں؟ بھائی میں نے جان بوجھ کے وہ گم نہیں کیے، جان بوجھ کے میں نے ضائع نہیں کیے، بس وہ قدرتی طور پر ضائع ہو گیا، بس مجھ سے مطالبہ نہیں کر سکتا، اب اس کے پیسے گئے۔ اب یہ نہیں ہے کہ بھائی وہ مجھے کہے میرے پیسے دو، بھائی میں نے تو اس پر احسان کیا کہ میں نے اس کی امانت کی حفاظت کی، لیکن کیا کروں، وہ میرے سے چور لے گیا، کوئی حادثہ پیش آیا، ختم ہو گیا معاملہ۔ تو اس میں جس کے پاس امانت ہے اس کی کوئی غلطی نہیں، شریعت نے اس کو معاف کیا ہے۔ یہ مسئلہ ہے ایسے ہی، لیکن ہمارے ہاں لوگ اسے نہیں سمجھتے، کہتے ہیں نہیں نہیں میں تینوں امانت دیتی تھی لہذا تو میں نے دے۔ لوگ بھی سچے ہیں بیچارے، وجہ یہ ہے اب پتہ نہیں یار یہ آگے سے بددیانتی کر رہا ہے یا حقیقت یہی ہے کہ لوگ اس سے پیسے گم ہو گئے ہیں، یہ بھی تو مصیبت ہے نا۔ اب یہ بھی نہیں پتا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے، اس لیے لیکن شرعی مسئلہ یہی ہے۔ تو فرمایا امانت لوگوں تک پہنچاؤ، امانت میں خیانت نہ کرو۔ لیکن میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آج میں بھی ظالم ہوں، ہم سب مشترکہ طور پر ظلم کر رہے ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ظلم کسے کہتے ہیں، کسی کو قتل کرنا، یہ ظلم نہیں ہے۔ ظلم یہ ہے جس چیز کا جو حق ہے اس چیز کے حق کو ادا کر دینا، جس چیز کا جو حق ہے اس چیز کو حق ادا کر دینا، اس چیز کا یہ حق ہے، یہ عدل ہے، یہ انصاف ہے، اور اس چیز کے حق کو ادا نہ کرنا یہ ظلم ہے۔ نماز نہ پڑھنا یہ ظلم نہیں ہے۔ اگر تاجر آدمی دکان پر بیٹھ کر پھیرا پھیری کر رہا ہے تولنے کے اندر، یہ ظلم نہیں ہے۔ اور گندم لگانے والا آدمی
اس کے اندر جان بوجھ کے مٹی ڈال رہا ہے وزن ڈالنے کے لیے، پانی لگا رہا ہے سبزی کو وزن زیادہ کرنے کے لیے، کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ اور دودھی آدمی پانی ڈال رہا ہے گڑ کے اندر، یہ ظلم نہیں بلکہ یہ سب ظلم ہے، یہ سب خیانت ہے سب۔ جی ہاں، ہم نے خیانت یہ سمجھ لیا کہ جو ہمارے پاس پیسے موجود ہیں بس اس میں خیانت نہ کرنا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خیانت نہیں کرنی، جس کی جو امانت ہے اس تک فوری بچا دو۔ آپ نے بھی سنا ہے، بتانے کی ضرورت نہیں، ہمارے پاکستان میں اصلی چیز بعد میں آتی ہے، نقلی چیز پہلے آتی ہے، اور کہا یہ جاتا ہے یہ سب سے بہترین چیز ہے، حالانکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ آپ نے فرمایا اگر کسی آدمی کے پاس کوئی چیز ہے اور اس کے اندر عیب ہے تو وہ بتا دے، بھائی اس رومال کے اندر یہ عیب ہے، یہاں سے پھٹا ہوا ہے، تیری مرضی تو لے لے، تیری مرضی تو نہ لے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو چیز کے اندر عیب ہے کھول کے بیان کر دے، تاکہ آدمی کی مرضی وہ چیز لے لے، آدمی کی مرضی وہ چیز نہ لے۔ اور فرمایا جو آدمی ایسا کرے گا اللہ اس کے اس خریدنے فروخت کے اندر اللہ برکت ڈال دے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں برکت ڈال دیں، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں برکت ڈال دیں، اور یقیناً برکت آئے گی۔ تو دوسری بات ارشاد فرمائی آپ نے کہ امانت میں خیانت نہ کی جائے، امانت ادا کر دی جائے۔ تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ جتنے سودی معاملات تھے اللہ کی ذات عالی نے میرے قدموں کے نیچے تمام سود کو ختم کر دیا۔ آئندہ کے بعد سودی لینا دینا سب ختم، اور سب سے پہلے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس کا سود ختم کرتا ہوں۔ یہ میدان عرفات ہے، 1,24,000 صحابہ موجود ہیں، اللہ کے نبی بیان فرما رہے ہیں، اور آگے مکبر ہے۔ مکبر کا مطلب اللہ کے نبی بات کر رہے ہیں، ایک صحابی وہاں کھڑا ہے، وہ صحابی یوں کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں، علی یہ کہو، ربیعہ یہ کہو، ایسے مکبر کے ذریعے آواز پہنچائی جا رہی ہے۔ اسپیکر تو تھے نہیں اس وقت، تو فرمایا سود ختم ہے، اور آپ نے فرمایا میں سب سے پہلے اپنے گھر کے فرد اپنے چچا حضرت عباس کا سارا سود ختم کرتا ہوں، میرے چچا اصل مال لے کر سود نہیں لے گا۔ ایک عالم کہہ رہے تھے، میں نے پڑھا نہیں حدیث میں، کہہ رہے تھے عرب کے عالم تھے، کہہ رہے تھے کہ حضرت عباس نے جب یہ دیکھا کہ میرا بھتیجا یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے چچا کا سود ختم کر دیا، حضرت عباس نے کہا اے میرے بھتیجے جان، آپ نے سود ختم کیا ہے، آپ کا چچا اعلان کرتا ہے میں نے اصلی رقم بھی سب کو معاف کر دی۔ یہ اللہ نے صلہ یہ دیا کہ اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد نے 500 سال حکومت کی ہے، 500 سال حکومت کی ہے، اللہ نے یہ صلہ دیا۔ پھر خلیفہ عباسی، حکومت عباسی مشہور ہے تاریخ کے اندر۔ تو یہ اللہ کے نبی نے سود کی ابتدا اپنے گھر سے کی، اور سود پر پہلے بھی ایک دفعہ میں نے گفتگو کی تھی، بھائیو کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس پر اللہ نے کہا ہو اور اللہ کے نبی نے کہا ہو کہ آؤ میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ دو گناہ ایسے ہیں جس پر اللہ نے ڈانٹ کے کہا اگر تم باز نہیں آتے تو نہ آؤ، چلو میدان میں آؤ، اللہ تم سے اعلان جنگ کر رہا ہے۔ وہ پہلا گناہ سود ہے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ تیسرے پارے کے اندر اللہ فرما رہا ہے اگر تم سود سے باز نہ آئے تو میں اللہ تم سے اعلان جنگ کر رہا ہوں، میں اللہ تم سے لڑوں گا۔ جی ہاں، اور حقیقت ہے بھائیو، میرے پاس لوگ آتے ہیں کل سب کاروبار بند ہو گیا، میاں لڑتا ہے، بیوی آتی ہے، شوہر لڑتا ہے، شوہر آتا ہے، بیوی لڑتی ہے، سب سے پہلی بات یہ پوچھتا ہوں سود پر پیسے تو نہیں لیے؟ آگے سے اکثر کہتے ہیں لیے ہیں، تو میں کہتا ہوں نہ میرا تویز کام چلے گا، نہ میری دعا کام آئے گی، میں اس اللہ کے سامنے عاجز اور مسکین جاؤ اللہ سے توبہ اور استغفار کروں۔ اور میں نے کر کے دیکھا ایسا، ایک آدمی آیا کہتا میری دکان کا کاروبار نہیں چل رہا، روزانہ 50 روپے کی سیل ہے۔ میں نے کہا اچھا، میں تو سود پر پیسے تو نہیں لیے؟ کہتا لیے نہیں، کسی کو لے کر لیے ہیں۔ میں نے کہا بھائی میں آپ کا کام کچھ نہیں کر سکتا، چلے گئے یہاں سے، جاؤ اللہ سے توبہ کرو۔ اللہ سے توبہ کی، ہفتے کے بعد آیا کہتا میرا اللہ نے کام ٹھیک کر دیا۔ تو بھائیو پیر فقیر کتب ابدال حافظ عالم سب اللہ کے محتاج ہیں۔ جو اللہ سے اعلان جنگ کر رہا ہے بھائی میں اس کا کیا کر سکتا ہوں؟ میں خود محتاج ہوں اللہ کا۔ اللہ چاہے میری بات قبول، میری دعا قبول کرے نہ کرے، اللہ چاہے مجھے ذلیل کر دے، اللہ چاہے مجھے رسوا کر دے، اللہ چاہے مجھے دوزخ میں پھینک دے، مجھے تو کچھ پتا نہیں۔ اس لیے بھائیو سود بڑا خطرناک معاملہ ہے، اور اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا
فرمایا 1 روپے سود کا کھانا ایسا ہے، ایک حدیث میں آیا کہ 100 دفعہ اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر سخت گناہ ہے، اور ایک روایت میں بیت اللہ کے اندر زنا کرنے سے سخت گناہ ہے۔ سود کی اتنی سخت اللہ کے نبی نے مذمت کی، اور قرآن نے بھی کی، قرآن نے بھی کی، اور فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ صدقے کو بڑھا دیتے ہیں اور اللہ سود کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور حقیقت ہے بھائیو، سود پر پیسے لے لو، تجربہ کر لو، وقتی طور کے لیے کام چلے گا، میٹھے میٹھے رنگریلیاں نظر آئیں گی، لیکن زیادہ دیر نہیں چل سکے گا، ستیہ ناش ہو جائے گا، زیادہ دیر نہیں چل سکے گا۔ اگر تیری زندگی میں نہ ہوا، تیری اولاد تیرے مرنے کے بعد 1 سال بھی نہیں لگائے کہ سارا مال ملیا بھیٹ کر دے۔ یہ کتابوں میں واضح لکھا ہوا ہے، اس پر کئی واقعات موجود ہیں۔ اس لیے آپ نے تیسری بات ارشاد فرمائی، آئندہ کے بعد سود سب ختم، کوئی آدمی سود نہ لے، کوئی سودی لین دین نہ کرے۔ اس میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، سیونگ اکاؤنٹ، پاک قطر تکافل انشورنس، بیمہ پالیسی، یہ سب سودی لین دین ہے، اس سے توبہ اور استغفار کی ضرورت ہے۔ جی ہاں، جو مرضی طویلے کرو بھائیو، یہ تمہاری مرضی ہے، ہمارا کام ہے وما علینا الا البلاغ المبین، صحیح بات پہنچا دینا بس۔ باقی جو مرضی کہتے رہو، نہیں ہم غریب ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، وہ ہیلے بازی ہیں، رد لیلیے ہیں، وہ اللہ جانے وہ تم جانے۔ تو پھر دیکھو یار، جتنے لوگوں نے انشورنس کرائی ہے، میں نے تو کم از کم اپنی زندگی میں خوشحال نہیں دیکھا، کم از کم خوشحال نہیں دیکھا۔ یار جب تم نے کرا لیا اب تو خوشحال ہو جاؤ، اب بھی وہ پیٹ رہے ہوتے ہیں یار، مارے گئے۔ اس لیے بھائیو تم نے اللہ سے اعلان جنگ کیا ہے۔ تو فرمایا سود ختم۔ چوتھی بات آپ نے ارشاد فرمائی، زمانہ جاہلیت کی جتنی لڑائیاں ہیں، آج اللہ نے ساری لڑائیاں میرے قدموں کے نیچے دفن کر دی، اب کوئی لڑائی زمانہ جاہلیت کی نہیں چلے گی۔ اور فرمایا سب سے پہلے میں اپنے خاندان کے بچے کا خون معاف کرتا ہوں۔ وہ کون سا بچہ تھا؟ ربیہ بن حارث بن عبد المطلب، یعنی آپ کے تائے کا پوتا، آپ کے تائے کا پوتا۔ قبیلہ حذیل نے آپ اس بچے کو قتل کیا تھا، یہ بچہ دودھ پی رہا تھا، اس کو قتل کیا تھا، تو لڑائی چل رہی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے پہلے میں اپنے خاندان کے ایک بچے کا خون معاف کرتا ہوں۔ زمانہ جاہلیت کی ساری لڑائیاں اللہ نے میرے قدم کے نیچے دفن کر دی، لہٰذا اب کوئی نہ لڑے۔ سارا دیکھو حقوق العباد چل رہے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانچویں بات یہ ارشاد فرمایا ہے میرے پیارے صحابہ، شیطان اس بات سے عاجز آ گیا کہ مکہ کے اندر اب بتوں کی پوجا کی جائے، شیطان کی پوجا کی جائے، اب یوں نہیں ہو سکتا۔ شیطان اس بات سے عاجز آ چکا ہے کہ مکہ کے اندر اب شیطان کی پوجا کرنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ قربان جائیں 14 صدیاں گزر گئی، اب بھی لکھا ہوا ہے سڑکوں کے اوپر بھی، غیر مسلم اس راستے سے نکل جائے حدود حرم کے اندر بھی نہ آئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ یہاں اب شیطان کی پوجا ختم، بتوں کی پوجا ختم۔ اے میرے پیارے صحابہ، شیطان عاجز آ گیا اس بات سے، لیکن میرے پیارے صحابہ ایک بات ہے، شیطان تمہیں چھوٹے چھوٹے گناہ کراتا رہے گا، تم گناہ نہ کرنا اور گناہ کر کے شیطان کو خوش نہ کرنا، گناہ نہ کرنا اور گناہ کر کے شیطان کو خوش نہ کرنا، لہٰذا اس چیز سے بچتے رہنا۔ تو میں نے درس میں بات آئی تھی کہ ہمارا کوئی جانی دشمن ہونا یار، ہم اس سے بچتے ہیں یار، یہ مجھے نقصان نہ پہنچائے۔ اور قرآن میں کئی مقامات، سورۃ یاسین میں، سورۃ بقرہ میں، کئی مقامات میں اللہ کہہ رہے ہیں ان الشیطان لکم عدو مبین، یہ شیطان تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے۔ میرے بھائیو، جیسے جانی دشمن سے بچنا ضروری ہے، ایسے ایمان کا جو دشمن ہے شیطان، اس سے بچنا بھی ضروری ہے۔ جانی دشمن میں نے اپنے خیال سے طے کیا ہے، اور یہ ایمانی دشمن اللہ کہہ رہے ہیں تمہارا دشمن ہے، اس سے بچنا اور زیادہ ضروری ہے، جو انسان کے ایمان کو ختم کر دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ شیطان اس بات سے عاجز آ گیا کہ اب اس کی عبادت کی جائے، لیکن گناہ تم سے کروائے گا، تم گناہوں سے بچتے رہنا۔ یہ پانچویں بات ارشاد فرمائی۔ چھٹی بات آپ نے ارشاد فرمائی، اس پر میرا ایک مفصل جمعہ پہلے بھی آ چکا ہے، یہ مشرکین مکہ کے اندر گندی رسومات تھی۔ ایک رسم یہ تھی، یہ کرتے کیا تھے، 4 مہینے حرمت والے تھے، کون سے؟ ذی قعدہ، ذی الحج، محرم، رجب۔ ان 4 مہینوں کے اندر یہ لڑتے نہیں تھے، آپس میں لڑائی بند کر دیتے تھے کہ یہ مہینے عظمت والے ہیں،
انہوں نے کیا کیا، جس سال انہوں نے لڑنا ہوتا تو کہتے اس سال ذوالحجہ کا مہینہ رمضان سے پہلے آئے گا، رمضان بعد میں آئے گا، اور جس سال انہوں نے نہ لڑنا ہوتا جی اس سال ذوالحجہ کا مہینہ رمضان کے بعد آئے گا، اور محرم کا مہینہ جس سال دیکھنا کہ اب لڑنا ہے فلاں قبیلے سے، نہیں اس سال محرم کا مہینہ رمضان سے پہلے آئے گا، رد و بدل کر دی مہینوں کے اندر۔ اللہ نے اس کا ذکر 10ویں پارے میں کیا ہے، ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا، اللہ نے 12 مہینے بنائے ہیں، جس وقت سے زمین اور آسمان اللہ نے بنائی، اللہ نے 12 مہینے طے کیے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے اعلان کیا 12 مہینے اپنی اپنی جگہ پر آ گئے، آئندہ کے بعد جتنی زمانہ جاہلیت کی رسومات تھی اللہ نے میرے نورانی قدموں کے نیچے دفن کر دی ہیں، اب جیسے مہینے ترتیب بار اللہ نے پیدا کیے، اب وقت سارا کا سارا ویسے ہی چلے گا۔ یہ گندو رسم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دی۔ آگے یہ بات غور سے سننے والی ہے، جس پر آج ملحدین اور امریکہ والے اور یورپ والے اور بے ایمان قسم کے لوگ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں اسلام نے عورتوں کو حقوق نہیں دیے۔ اسلام کیا ہے، ایک عورت کو اب برقعے کے اندر بند کر دو اور اس کو آنکھوں پہ پٹی چڑھا دو، یہ اسلام کہتا ہے تم بند کر دو اس عورتوں کو۔ کون کہتا ہے اسلام نے عورتوں کو حقوق نہیں دیے؟ یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ آخری خطبہ ہے، یہ 9 ذوالحجہ ہے، یہ جمعے کا دن ہے، آخری خطبہ، آخری نصیحت، آخری وصیت اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، اے دنیا بھر کے لوگوں فاتقوا النساء، عورتوں کے بارے اللہ سے ڈرتے رہنا، ڈرتے رہنا، ڈرتے رہنا۔ اور آگے اللہ کے نبی فرما کر گئے، فرمایا اے مردوں کچھ تمہارے حقوق ہیں عورت کے اوپر، کچھ عورتوں کے حقوق ہیں تمہارے اوپر، تمہارے حقوق عورت کے اوپر یہ ہیں کہ عورت اپنے بستر کے اوپر کسی گندے آدمی کو نہ آنے دے، یہ مرد کا حق ہے۔ گندے مرد کو، گندے آدمی کو عورت اپنے بستر پر نہ آنے دے، جس کو مرد اچھا نہیں سمجھتا، اور اپنی عزت کی حفاظت کرے اور کوئی برائی والا کام نہ کرے۔ فرمایا یہ مرد کا حق ہے عورت کے اوپر۔ فرمایا اگر عورت برا کام کرے تو یہ نہیں کہا، اے آج امریکہ والے کہتے ہیں مار دو، قتل کر دو، اللہ کے نبی کا بیان سنو، یہ نہیں کہا کہ عورت برائی کرے اسے مار دو، قتل کر دو اور اس کو گھر سے نکال دو، نہ 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 نہ، قربان جائے آمنہ کے لال پر، نبیوں کے سردار پر، اس عورت کو زمین سے اٹھایا اور آسمان پر جا کے بٹھا دیا، اتنا حق دیا اس عورت کو۔ فرمایا اگر یہ عورت غلط کام کر بھی رہی ہے، اس کے بستر کو تھوڑے دن کے لیے علیحدہ کر دو، علیحدہ کر دو، اگر یہ سمجھدار عورت ہے تو سمجھ جائے گی، پھر بھی باز نہ آئے، پھر بھی نہیں کہا کہ زور سے دڑال دڑال تھپڑ مارو۔ میں نے پہلے بھی ایک جمعے میں کہا تھا، اللہ کے نبی کی 11 بیویاں، 63 سال زندگی مبارک، ایک آدمی کوئی حدیث دکھا دے کہ اللہ کے نبی نے ساری زندگی اپنی بیوی کے منہ پر تھپڑ مارا، ایک حدیث دکھا دے، ایک بھی نہیں دکھا سکتے، ایک حدیث نہیں ہے اس پر، پھر بھی نہیں کہا اس کو مارو۔ فرمایا ایسا مارو کہ جسم پر نشان نہ پڑے، بس بستر علیحدہ کر دو، اگر یہ برائی کا کام کرے پھر بھی باز نہ آئے تو ہلکا پھلکا مارو کہ جسم پر نشان نہ پڑے۔ فرمایا پھر باز آ جائے۔ پھر فرمایا کہ اب عورت کے بھی کچھ حقوق ہے، یہ نہیں کہا کہ مردوں کے حقوق ہے کہ مرد شیر بن جائے عورتوں کے اوپر، نہ 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 نہ، فرمایا عورت کے بھی حقوق ہیں۔ عورت کا حق یہ ہے مرد اسے کپڑا بنا کے دے گا، مرد اسے روٹی لا کر دے گا، مرد اسے خرچہ دے گا، وہ تیرے گھر کے اندر موجود ہے، تیرے بچوں کو پال رہی ہے، سارا خرچہ اللہ نے مرد کے ذمہ لگا دیا۔ اور یورپ والوں نے کیا کیا، عورت کو گھر سے اٹھایا اور اٹھا کے جا کر جاب پہ بٹھا دیا، جاؤ مرد بھی جاب کرے اور شوہر بھی جاب، مرد بھی جاب کر رہا ہے اور میاں بھی جاب کر رہا ہے۔ یہ اسلام یہ حق دے رہا ہے، اور امریکہ والے اور مشرکین اور بے ایمان قسم کے لوگ یہ حق دے رہے ہیں۔ کیا کیا، فریج بیچنی ہے عورت کی تصویر لگا دو، کوئی چیز بیچنی ہے عورت کی تصویر لگا دو، اور اسلام کہہ رہا ہے کہ عورت گھر کے اندر بیٹھے، عورت کا خرچہ، عورت کے کپڑے مرد کے ذمے ہیں، اگر مرد نہیں دیتا عورت عدالت کے اندر جا کر مرد کے خلاف کیس کر سکتی۔ اگر اسلامی حکومت ہو تو مرد کو قاضی بلائے گا، جج بلائے گا کہ بھائی تو کیوں خرچہ نہیں دیتا، تیری سمجھ میں آتا ہے رکھ، ورنہ اس عورت کو طلاق دے کہ کسی اور سے نکاح کرے۔ اسلام یہ حقوق دے رہا ہے، اور فرمایا کہ اگر تیری ماں ہے اس کے قدموں میں اللہ نے تیری جنت چھپا دی ہے،
اگر تیری بیٹی ہے تو اللہ نے تو اس کی اچھی تربیت کر، اس کی شادی کر دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ انگلیوں کی طرف دیکھو، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن جس آدمی نے 2 بچیاں تھی اس کو پالا، اس کی شادی کی، فرمایا قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلی ہیں۔ یہ اللہ کے نبی نے عزت دی ہے عورت کو، اور فرمایا اگر تیری ماں ہے تیرے سر کا تاج ہے، تیری بیوی ہے تیری عزت ہے۔ یہ اللہ کے نبی اتنی عزت دے کے جا رہے ہیں، اور آخری وقت، اور پھر یہاں تک نہیں بس کی، فرمایا فاستوصوا بالنساء خیرا، اے دنیا بھر کے لوگوں عورت کے ساتھ خیر والا معاملہ کرنا، اور عورت کے معاملے سے اللہ سے ڈرتے رہنا، ڈرتے رہنا، ڈرتے رہنا، ڈرتے رہنا۔ یہ اللہ کے نبی بار بار دعا رہے ہیں، ڈرتے رہنا، یہ نہ کہنا کہ بس۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا یہ عورت تمہارے پاس امانت ہے، تم نے اللہ کے نام پر اسے اپنے پاس لے کر آئے ہو، ایک جملے کے اوپر اس نے ساری عزت تمہاری خاطر ختم کر دی اور تمہارے گھر میں آ گئی، اپنے والدین کو چھوڑا، سب کو چھوڑا اور تیرے پاس آ کر بیٹھ گئی، کس کی خاطر؟ صرف اللہ کے ایک بول کی خاطر، لہٰذا اب اس کی حفاظت تیری ذمہ داری۔ یہ اللہ کے نبی کا آخری خطبہ ہے ذو الحجہ کا، اس پر لمبا بیان ہو سکتا ہے لیکن اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ آگے آئے گا، عورت کے فضائل آئیں گے۔ اور بھائیو عورت وہ چیز ہے، عورت نبی تو نہیں بن سکتی لیکن جتنے نبی آئے عورت کی برکت سے نبی آئے، اتنی اللہ نے عظمت دی ہے عورت کو۔ آج ہم نے سمجھ رکھا جی اسلام کا حکم ہے پردہ، جی یہ تو اسلام نے ظلم کر دیا۔ بھائی کیا ظلم کیا ذرا بتائیں ہمیں، تو کوئی ظلم نہیں، جتنی اسلام نے عورت کو عزت دی ہے کسی مذہب کے اندر اتنی کوئی عزت نہیں ہے۔ عیسائیوں کا طریقہ بتا دوں میں تمہیں ممبر کے اوپر، تم کہو گے تم کیا بات کر رہے ہو۔ عیسائیوں کے ہاں عورت کا کیا خیال ہے، وہ کیا کرتے ہیں گرجا خانوں کے اندر؟ تو بھائیو یہ غلط بات ہے۔ ایک ہے کہ میں یوں کہوں یا میں مجبور ہوں، آہستہ آہستہ میں کوشش کروں گا برقع کروانے کی، ابھی میں نہیں کروا سکتا، میں مجبور ہوں، ایک یہ بات ہے۔ ایک یہ ہے بھی کوئی حکم ہے برقع کرنا، یہ سخت بات ہے۔ یہ ایک ہے چوری اوپر سے سینا زوری، ایک گناہ اور اوپر سے اللہ کو للکارنا، یہ سخت گناہ ہے۔ اور قرآن میں کئی مقامات پر آیا کہ عورت برقعے میں رہے۔ عورت کا معنی کیا ہے؟ عورت کوئی پنجابی کا لفظ تھوڑا ہی ہے، اردو کا تھوڑا ہی ہے، عورت تو عربی کا لفظ ہے۔ عورت کا معنی یہ ہے چھپی ہوئی چیز، تو فرمایا اس عورت کو چھپا کے رکھو۔ اور یہی وجہ ہے، آپ دیکھ لو برقعے والی عورت کو ہر آدمی عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور عام پھرنے والیوں کو کہتا ہے یار یہ وسیل فندر ہے۔ اللہ نے عزت ہی عورت کی برقعے میں رکھی ہے، پردے میں رکھی ہے۔ تو فرمایا عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا اے لوگو میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم اس کے ساتھ پکے رہے تم گمراہ نہیں ہوں گے میرے بعد۔ وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ کتاب اللہ و سنتی، کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب ایک میری سنت، باقی ہر چیز ختم۔ رمضان کا واقعہ ہے، ایک آدمی میرا سر کھانا شروع کر دیا، قاری صاحب تسی قرآن اور حدیث کے علاوہ کوئی گل مانتے ہی نہیں۔ میں نے کہا میں کیا کروں پھر؟ اب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بےزتی کر رہا تھا۔ میں نے کہا بھائی قرآن میں تو یہ نہیں ہے، کہتا ہے تسی تو مانتے ہی نہیں قرآن کے علاوہ کوئی گل، اور رمضان سے مجھ سے ناراض ہو۔ بھائی ہم کیا کریں؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کتاب اللہ و سنتی، کتاب اللہ و سنتی، کتاب اللہ سب سے پہلے، سرکار کی سنت بعد میں، اس کے علاوہ نہ کسی کا عمل چلے گا۔ کوئی پیر فقیر حافظ عالم درویش ملنگ فقیر سب کے طریقے اللہ کی قسم سرکار کے طریقوں کے اوپر قربان، کسی کا کوئی طریقہ نہیں۔ سب سے پہلا طریقہ آمنہ کے لال، نبیوں کے سردار، محبوب رب ذوالجلال، صاحب الحسن والجمال، راحت للعاشقین، روح ایمان، آپ کے پیارے نعلین شریفین کے اوپر ساری دنیا کے طریقے ختم ہیں، سب سے پہلے سرکار ہیں۔ اسی لیے ایک شاعر نے کہا تھا یا سید البشر و یا سید من وجهك المنیر لقد نور البشر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا قصته مختصر۔ شاعر نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کے سامنے ہاتھ باندھتا ہوں، آپ کی تعریف نہیں کر سکتا، اتنا کہتا ہوں اگر اللہ کے بعد کوئی ہے تو وہ آپ ہی بس۔ تو اللہ کے بعد آپ کی ذات ہے، باقی سب عمل بعد میں۔ میرا عمل کوئی دیکھ کے یہ نہ کہے قاری صاحب یہ کر رہے ہیں، میرا عمل کوئی حجت نہیں ہے، صاف بات ہے بھائی۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی کا عمل حجت ہے، اللہ کے نبی جو کر رہے ہیں وہ کریں گے ہم بس۔ میرا پیر اگر اللہ کے نبی والا عمل کر رہا ہے تو سلام پیش کریں گے، اگر میرے پیر کا عمل
اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق نہیں، ہم پیر کو بھی چھوڑ دیں گے، سائڈ پہ ہو جا، سب سے پہلے میرے نبی کا طریقہ ہے، بعد میں تو ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا یار ابا کا کتنا احترام ہے، اماں کا کتنا احترام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تیرا ابا، اگر تیری اماں تجھے حکم دے کہ تو اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کر، تو فرمایا ابا اور اماں کی بات نہیں ماننی، میری اور اللہ کی بات ماننی۔ سب سے پہلے اللہ ہے، پھر اللہ کا رسول ہے، باقی باتیں بعد میں ہیں۔ اس لیے بھائیو اللہ کے لیے ہم نے جو نئی چیزیں اسلام میں لے کر آئے ہیں، ہم پہلے یہ کوشش کریں یار جو اللہ اس کا رسول کا حکم ہے پہلے اس پر تو عمل کر رہے ہیں یار، وہ ہم سے عمل ہو نہیں رہا اور آگے سے نئی چیزیں بنائے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کتاب اللہ و سنتی، یہ چیزیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کو پکڑ لینا، تم گمراہ نہیں ہوں گے۔ اور آج ہم نے قرآن کو چھوڑا، ہر طرف گمراہی پھیل گئی، سنت کو چھوڑا، گمراہی پھیل گئی، کلمے کا پتہ نہیں، نماز کا پتہ نہیں، کچھ پتہ نہیں۔ میرے پاس روزانہ بچے آتے ہیں، میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے، میں ٹرک والے بچوں سے بعض دفعہ پوچھا بھائی خلفائے راشد کا کیا نام ہے؟ ایک بچہ کہہ رہا تھا خلفائے راشد کا نام علامہ اقبال۔ اس مسجد کا وقت تم دور کہاں جاتے ہو؟ یہ میرے بھائیوں یہ ہماری نیچے درجہ کی ذہنیت ہے اور یہ ہمارا علم ہے، یہ ہماری تربیت ہے، یہ ہم نے قرآن اور حدیث کو سینے سے لگایا تو ہم گمراہ تو ہوں گے خود بخود۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں غلاموں کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرنا۔ اس زمانے میں غلام تھے، اس زمانے میں غلام نہیں، نوکر ہیں۔ فرمایا نوکر اگر رکھا ہے تو نرمی والا معاملہ کرنا، یہ نہ کرنا کہ وہ سارا دن تمہارا کام بھی کر رہا ہے اور تم اسے جوتے بھی مارے جا رہے ہو، وہ تمہارا کام بھی کر رہا ہے تم اسے گالیاں بھی دیے جا رہے ہو۔ فرمایا یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اور ہوتا یہی ہے میرے بھائیوں، مالدار آدمی کی بہن بھی ہوتی ہے، مالدار آدمی کی بیٹی بھی ہوتی ہے، مالدار آدمی کی بیوی بھی ہوتی ہے، ماں بھی ہوتی ہے۔ غریب آدمی کی نہ ماں ہوتی ہے، نہ بیٹی ہوتی ہے، نہ بیوی ہوتی ہے۔ جب مرضی چاہے اور وڈیرا چودھری ملک غریب آدمی کو ماں سے گالی دے دے، ماں کے نام کی، بیٹی کے نام کی، جس کے نام کی مرضی گالی دے دے۔ غریب کی نہ ماں ہے نہ بیٹی ہے نہ کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہ جو غلام ہے ان کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرنا، ان کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرنا، ان سے غلطی ہو بھی جائے تو معاف کر دینا۔ آج اگر مجھ سے غلطی ہوگی تو کوئی بات نہیں، غلام سے ہوگی، نوکر سے ہوگی، کیوں ہوئی غلطی اس کو ڈانٹ ڈپٹ اور برا بلا۔ بھائیو یہ انسانیت نہیں ہے اور نہ یہ میرے نبی کا آخری خطبہ ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ انہ لا نبی بعدی، اے میری پیارے صحابہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ولا امتہ بعد، آپ کے بعد کوئی امت نہیں آئے گی۔ اچھا جب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ کے بعد کوئی امت نہیں آئے گی، اچھا کیا کریں ہم پھر؟ فرمایا ہے میرے پیارے صحابہ میرے دین کو اب دوسروں تک پہنچانا اب ساری امت کی ذمہ داری ہے، ساری امت کی ذمہ داری ہے۔ اس میں اللہ نے یہ نہیں کہا عالم کی ذمہ داری ہے، اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا مزمل کی ذمہ داری ہے، سرور کی نہیں، اعظم کی نہیں، علی کی نہیں، وقار کی نہیں، امتیاز کی نہیں، نہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ کھاؤ بخاری شریف، اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انتم تسألون عنی فماذا انتم قائلون، اے میرے پیارے صحابہ آج میں تم سے دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، یہ میں تم نے بیان کر رہا ہوں، اگر قیامت کا دن ہوگا میرا اللہ تم سے پوچھے کہ میرے نبی نے تم تک دین پہنچایا یا نہیں پہنچایا، اے میرے پیارے صحابہ میرے بارے میں کیا گواہی دو گے؟ یہ الفاظ پر غور کرو، کیا صحابہ کرام کی چیخیں نہیں نکلی ہوں گی؟ کیا صحابہ کرام روئے نہیں ہوں گے؟ تھوڑا سا تصور کرو یار کہ اللہ کے نبی 63 سال ان صحابہ میں رہے اور کیسے رہے، فرشتہ صفت رہے اور کیا کہہ رہے ہیں انتم تسالون فماذا انتم قائلون، اے میرے صحابہ میرا اللہ تم سے میرے بارے میں پوچھے گا کیا جواب دو گے؟ صحابہ اکرام نے کہا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، فرمایا بعض روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی نے کہا، فرمایا اے اللہ تو گواہ ہو جا، اے اللہ تو گواہ ہو جا، میں نے دین پہنچا دیا، میں نے دین پہنچا دیا، میں نے دین پہنچا دیا۔ اللہ کے نبی کے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم گواہی دیں گے آپ نے امانت ہم تک پہنچا دی، آپ نے دین ہم تک پہنچا دیا، آپ نے اللہ کے احکامات ہم تک پہنچا دیے، ہم اللہ کے دربار میں یہ گواہی دیں گے۔
اور پھر آپ نے فرمایا، بخاری کے الفاظ ہیں، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ، اب جتنے تم یہاں موجود ہو ان کے ذمے فرض ہے کہ یہ اس دین کو ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ یہ دین کوئی عرب کے لیے تھوڑا ہی آیا ہے، یہ تو عجم کے لیے بھی آیا ہے، یہ شرقپور والوں کے لیے بھی ہے، یہ پاکستان والوں کے لیے بھی ہے، یہ امریکہ والوں کے لیے بھی ہے، سب کے لیے یہ دین ہدایت ہے۔ تو فرمایا میرے صحابہ میں نے تم تک پہنچا دیا، اب آگے تم نے پہنچانا ہے۔ اب یار جنت البقیع میں 10,000 صحابہ کرام دفن ہیں، باقی صحابہ کہاں چلے گئے؟ مدینہ چھوڑنے کو کسی کا دل کرتا ہے یار؟ آج 1400 سال بعد ہم جیسا نکما آدمی اگر سرکار کے روزہ میں جائے، جب واپس آئے تو آنسو بہاتے آتا ہے، تو یار اللہ کے نبی کے صحابہ کا دل گوارا کرتا تھا وہ مدینہ چھوڑ کے کہیں اور چلے جائیں؟ نہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اس وجہ سے گئے کہ اللہ کے نبی نے امانت پہنچا دی، اب امانت میرے پاس ہے، اب میں اس دین اور اسلام کی امانت کو لوگوں تک پہنچا دوں۔ اور دیکھ لیں یہ اپنے سکھر کے اندر صحابہ کرام دفن ہیں، سندھ کے اندر صحابہ کرام دفن ہیں، مختلف جگہوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اور دین کی دعوت و تبلیغ کی، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ بھائی یہ امانت تم تک پہنچ گئی، اب آگے تک پہنچا دو۔ اور آج یہ جو دین باقی ہے، اسلام باقی ہے، اللہ کی قسم یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین ان کے پیارے مقدس جوتوں کے صدقے سے ہم تک یہ دین اب تک باقی ہے، اب تک باقی ہے۔ صحابہ کرام نے قربانیاں دی۔ آخری قصہ سنا کے بعد ختم کر رہا ہوں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی سے یمن میں بھیج رہے ہیں۔ کیوں بھیج رہے ہیں؟ دعوت تبلیغ کے لیے۔ جب بھیج رہے ہیں تو فرمایا اے معاذ جب تو واپس آئے گا نا، شاید مجھے نہ تو پائے، شاید میری قبر سے میرے روزے سے تیرا گزر ہو۔ حضرت معاذ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، گھوڑے کا منہ اس طرف کر دیا یمن کی طرف اور اپنا منہ مدینے کی طرف کر دیا، اور اللہ کے نبی کو دیکھے جا رہے ہیں اور آنسو بہ رہے ہیں کہ آج اللہ کے نبی سے جدائی ہو رہی ہے، اللہ کے نبی سے جدائی ہو رہی ہے۔ اور بھائی یہ جدائی تجارت کی خاطر تھی، یہ مال کمانے کی خاطر تھی؟ نہ، یہ اس خاطر تھی کہ سارے مسلمان بن جائیں اور سارے اللہ کے در میں نمازی بن جائیں اور سارے اللہ کے در میں جھکنے والے بن جائیں۔ اور حضرت معاذ روئے جا رہے ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ آج تو جدائی کا وقت ہے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ حضرت معاذ یمن میں تشریف لے گئے، واپس آئے تو سرکار کے روزہ اطہر پر ہی گزر ہوا، اللہ کے نبی دنیا سے پردہ فرما چکے تھے۔ تو بھائیو یہ ہے اللہ کے نبی کا عرفات کا خطبہ۔ یہ چند باتیں تھی جو خطبے میں آپ نے ارشاد فرمائی، 10-15 کے قریب آ گئی، اور دیکھ لیں ساری حقوق العباد کے متعلق ہیں سب۔ پھر آپ نے 6 گھنٹے اسی مقام پر میدان عرفہ میں 6 گھنٹے اپنی اونٹنی قصوہ پر بیٹھ کر دعا مانگی، اے اللہ میری امت کی بخشش کر دے، اے اللہ میری امت کی بخشش کر دے، اے اللہ میری امت کی بخشش کر دے۔ کوئی سائے کی چیز نہیں۔ اللہ کے نبی اپریل کا مہینہ اور وہ دعا مانگ رہے ہیں، کس کے لیے مانگ رہے ہیں؟ تیرے میرے جیسے نکمے فقیر درویش اور اپنے مسکین امتیوں کی خاطر مانگ رہے ہیں کہ اللہ میری امت کا بھلا کر دے۔ پھر اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب میں نے آپ کی ساری امت بخش دی، لیکن ظالم سے ظلم کا بدلہ لوں گا، ظالم سے ظلم کا بدلہ لوں گا اور مظلوم کو دلواؤں گا۔ اللہ کے نبی کو چین نہیں آیا۔ میدان عرفہ میں آپ نے پھر یہ خطبہ دیا، خطبے کے بعد آپ نے دعا مانگی، دعا کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قصوہ کے اوپر سوار ہوئے، پیچھے حضرت اسامہ بن زید کو سوار کیا۔ آپ پھر اس کے بعد مزدلفہ آئے، مختصر قصہ درمیان میں واقعات بھی پیش آئے۔ جب مزدلفہ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کے وقت ہنس رہے تھے۔ حضرت ابوبکر نے پوچھا یا رسول اللہ خیر تو ہے؟ آج بڑی مسکراہٹ ہے چہرے پر، کیا وجہ ہے؟ فرمایا اے ابوبکر میں نے کل اللہ سے ایک دعا کی تھی، اللہ نے قبول نہ کی، آج میرے اللہ نے وہ قبول کر لی اور میری امت کا بھلا کر دیا۔ میں نے شیطان کو دیکھا، وہ اپنے سر پر مٹی ڈال رہا تھا اور ذلیل ہو رہا تھا، میں اس کی حالت کو دیکھ کے میں خوش ہو رہا تھا۔ اور وہ دعا کیا کی تھی؟ وہ دعا بھی ذرا سن لیں۔ دعا یہی کی تھی اے اللہ ظالم کو بھی معاف کر دے،
اے اللہ ظالم کو بھی معاف کر دے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، ظالم سے بدلہ لینا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے اللہ تیرے خزانے میں کمی نہیں، تو ظالم کو بدلہ اپنے خزانہ، جو ظالم مظلوم ہے نا، مظلوم کو بدلہ اپنے خزانے سے دے دے، اس کو جنت کی نعمتیں دے دے، اور تو ظالم کو بھی معاف کر دے۔ اللہ نے فرمایا اے میرے نبی اگر آپ یہ دعا کر رہے ہیں، جاؤ میں نے مظلوم کو بدلہ اپنے خزانہ سے دے دوں گا، مظلوم کو جنت دے دوں گا، اور جو ظالم ہے ظالم کو بھی معاف فرما کر اس کی بھی بخشش کر دوں گا۔ یہ اللہ کے نبی نے دعا مانگی، اور ابلیس پیٹ رہا تھا، ہے امت محمدیہ بازی لے گئی، امت محمدیہ بازی لے گئی۔ یہ اللہ کے نبی کا آخری سفر ہے۔ آگے بھی کچھ باتیں ہیں، آئندہ جمعہ آ جائیں گی، اگلا آئندہ جمعہ کچھ قربانی کے مسائل، ہمارا درس ہے صبح بھائی، اس میں بھی قربانی کے مسائل آ رہے ہیں، اس میں شریک ہو جاؤ، اس میں بھی فائدہ ہو جائے گا۔ قربانی کن لوگوں پر واجب ہے، کیا طریقہ کار ہے، وہ بھی فائدے کی بات ہے۔ یہ ہماری مجبوری تھی، ایک عنوان چل رہا تھا، ہم نے پورا کرنا تھا۔ تو بھائیو اس سب کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم سب اللہ کے نبی کے عاشق بن جائیں، سرکار کے غلام بن جائیں۔ جس نبی نے آخری وقت نہیں بولا کہ یار تو دکان پہ بیٹھ کے اسے نہ بول، تو اپنے دفتر میں بیٹھ کر تیری قلم نہ ڈولے، تو جج بن کر تیری قلم غلط فیصلہ نہ کرے، تو پٹواری بن کر کسی کی زمین دائیں پہ نہ لگے، تو بددیانتی نہ کرے، تو ممبر پہ بیٹھ کر دو لمبری مت کرے، تو جج وکیل ہو کر ملک ہو کر بے ایمانی کی طرف آئے نا۔ یہ حجۃ الوداع یہ ہم سے چاہتا ہے، حجۃ الوداع ہم سے یہ چاہتا ہے مرد بیوی کو نہ مارے، حجۃ الوداع یہ چاہتا ہے کہ بیوی مرد کے ساتھ خیانت نہ کرے۔ یہ خلاصہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کی ذات علی ہم سب کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیامت والدین شفاعت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔